اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جب ابتدا کی مکہ مکرمہ میں، جب ابتدائی دن تھے تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی رشتہ دار تھے، اور اس کے بعد مکہ میں اہل قریش کے جتنے بڑے بڑے چودھری تھے اور الگ الگ قبیلوں کی شاخوں کے جو رہنما تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل کا نام سب سے پہلے آتا ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ اس دور میں یہ تمام طاقتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، حالانکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام حق کو دبانے کے لیے اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشوں کی ابتدا ہوئی۔ ہم سب اگر اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اور دنیا کے تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس ہدف تک پہنچ جائیں، اپنے اس مشن تک پہنچ جائیں جو انہوں نے دل میں ٹھان رکھی ہے، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ دل میں جو ارادہ ہے، جو نیکی ہے، جو اچھائی کی بات ہے، جو حق اور سچائی کا راستہ ہے، اس کے اگر عروج پر پہنچنا ہے تو اس کا کائنات میں اگر کوئی آئیڈیل ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو جہل ملا راستے میں، اس نے نعوذ باللہ بری بات کہی کہ آپ یہ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، آپ ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اونچ نیچ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ غلاموں کو برابر صف میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ عورتوں کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ بیٹیوں کے قتل کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جائیداد میں اپنی بچیوں کو حصہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ ابو جہل جو تھا وہ پریشان تھا، یہ محمد رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بلال برابر آ جائے گا، یہ اسامہ جیسے غلاموں کو سرداریاں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوری طاقت کے ساتھ محمد رسول اللہ کے خلاف مشن شروع کیا۔ آج جو لوگ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، اور خاص کر جو لوگ دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کو محلے میں، گلی میں، رشتہ داری میں دو چار لوگ اگر چھیڑ دیں، اچھا تو نے کھانے پینے کا معاملہ شروع کر لیا ہے، اچھا تو ریاکاری کر رہا ہے، تو حرام خوری کر رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے۔ جب 15-20 لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو کیا کہتا ہے آ کے اپنے یاروں دوستوں کو، اجی میں تو اللہ کے راستے میں نکلا تھا لیکن یہ سب میرے مخالف ہو گئے، میں نے کیا کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ رہا ہوں میں آج سے۔
ادھر محمد الرسول اللہ کو دیکھیں، ابو جہل مخالف حملہ کرتا ہے رسول اللہ کے اوپر، عتبہ مخالف حملہ کرتا ہے رسول اللہ کے اوپر، ابو لہب مخالف رشتہ داری توڑنے کا حکم کرتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دلواؤں گا۔ عبداللہ بن جدعان جیسا بدماش، امیہ جیسے گنڈے جو سرے بازار پتھر مارتے ہیں محمد الرسول اللہ کو، اور ایک دو دن کی بات نہیں، اے دنیا کے انسانوں، اس سے بہترین آئیڈیل کیا ہوگا؟ تم چند قدم چلتے ہو، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے واویلا کرنے لگتے ہو، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے رخ موڑنے لگتے ہو، ذرا سی پریشانی آتی ہے عقیدہ بدلنے لگتے ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جو پیغام شروع کیا تھا، اپنی اپنی زندگی پہ اس بات کو لاگو کر لیں۔ آپ نکلے ہیں کوئی اچھائی کے کام کے لیے، آپ کسی نیکی کے لیے نکلیں، آپ دیانتداری سے کاروبار کرنے نکلیں، آپ دیانتداری سے پڑھنے کے لیے نکلیں، آپ دیانتداری سے لوگوں کی خدمت کرنے نکلیں، آپ دیانتداری سے سماج کو جوڑنے نکلیں، اور پھر آپ کو کچھ لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہے اور پھر آپ پیٹ پھیرتے ہیں۔ پیٹ پھیرنا محمد الرسول اللہ کے دین میں حرام ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ پر جو کچھ ہو سکتا تھا، بطور بھائی لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں، سارے رشتہ داروں کو بلایا، فرمایا ہم تو آپ کے ساتھ نہیں، محلے دار پیچھے، حکومت مخالف۔ جہاں بیٹیوں کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دین حق کی بات کو نعوذ باللہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم تو رشتہ داری ختم کریں گے۔ آج کے دیندار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کوئی دکھ بھی نہ ہو، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، بہترین حلوہ بریانی ہو، اور پھر ہم دین کی بات کرتے رہے۔ دین کی ابتدا مشکلات میں سے ہوئی۔ دین کو اگر قائم رکھنا ہوگا تو جو مشکلات آئیں گی ان کو خوبصورتی کے ساتھ، ان کو حسن اخلاق کے ساتھ، اور ان کو مثبت رائے عمل کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی بات دور تک پہنچا سکیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات نہ کریں؟ کیجئے، اس وقت تک جاری رکھیے جب تک آپ کی بات سنی نہیں جاتی، اس وقت تک آواز حق بلند کرتے رہیے جب تک اس کا اثر نہیں ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا آیا مکے کی زمین پر کہ جتنے مشرک تھے اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے دنیا کا خطرناک ترین کام کیا۔ کیا کام کیا؟ انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف، اور وہ تمام لوگ جن کی ابھی انگلیوں پر گنا جاتا تھا، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، جن میں بلال حبشی بھی ہیں، جس میں عثمان ذی النورین بھی ہیں، جس میں عمر فاروق بھی ہیں، اور جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، سیدنا اسامہ بھی ہیں، یاسر بن عمار بھی ہیں، گنتی کے لوگ۔ مکے کی تمام طاقتیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ اور سوشل بائیکاٹ کیسا؟ کوئی معمولی سوشل بائیکاٹ نہیں کہ ہم اپنے جانوروں کا دودھ آپ کو پینے کے لیے نہیں بیچیں گے، ہم اپنے کنووں سے پانی آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے کھیتوں کا اناج آپ کو نہیں فروخت کریں گے، ہم اپنے باغوں کی کھجوریں آپ کو نہیں دیں گے۔ اور آخر وہ بائیکاٹ اس حد تک بڑھا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو 2 سال تک ایک علاقے کے اندر قید رکھا گیا کہ شاید نعوذ باللہ تنگ آ کر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دین حق کو چھوڑتے ہیں، اور جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ 14.5 سال کے تشدد کے بعد، 14 سال کے تشدد کے بعد کیا ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام اسی مکے میں ہیں، اور اسی بیت اللہ میں، اسی بیت اللہ کی چھت پر بلال کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اگر کوئی دنیا میں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہوگا. کون سی سنت؟ پازیٹیو ویو کی سنت، مثبت، اچھا سوچنا، اچھا ارادہ رکھنا، اچھا نیکی کے ساتھ آگے بڑھنا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے تھے. دیکھیے گھر میں بچے بھی ہیں، ان کی ضروریات بھی ہے، ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اور بیچ میں قحط کے دن بھی آتے ہیں، اور دوسری طرف سے ابو جہل بھی حملہ کرتا ہے، زخمی بھی ہو کے آتے ہیں، چوٹ بھی لگتی ہے، کاروبار بھی خراب ہو گیا ہے. تو اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثبت لائے عمل میں ہیں، پھر بھی اپنوں کے ساتھ خوشی کی بات کرتے ہیں. زید بن حارثہ نے کہا تھا طائف میں، یا رسول اللہ دعا کریں کہ جن لوگوں نے آپ کو مارا، جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ اٹھائے، زید کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ اب جو دعا ہوگی اس کے بعد طائف کے لوگ برباد ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرے اللہ، یہ جو لوگ میرے مخالف ہیں یہ نادان ہیں، اگر تو چاہے گا تو ان کو ہدایت مل جائے گی، اگر آپ چاہیں گے تو ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت مل جائے گی. بہادر آدمی بدترین حالات کے اندر بھی اپنی زبان سے بری بات کو نہیں نکالتا. یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ نے جن کو عزت دار بنایا، جن کو طاقتور بنایا، اللہ نے جن کا معیار بلند کیا، جو ہمت دار ہیں، جو بہادر ہیں، بہادر وہ نہیں جو فوج کے اور یا سپاہیوں کے سر پر، بہادر وہ نہیں جو حکومت کے سر پر، بہادر وہ بھی نہیں جو دولت کے سر پر، بہادر وہ بھی نہیں جو حسن کے سر پر، بہادر وہ بھی نہیں جو علم کے سر پر چند غریبوں کے سامنے جا کے اکڑ دکھا دے. بہادر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے ہمت دی ہو، اقتدار دیا ہو، اور سامنے والے کو سزا بھی دے سکتا ہو، اس کے ہاتھ میں قلم بھی ہو، اور پھر وہ سامنے والے کو اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دے. وہ بندہ بہادر ہوتا ہے. جو لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں، جو گھبرا جاتے ہیں وہ اپنی زبان سے بری باتیں نکالتے ہیں. تو یہ اسلام کا وہ منفرد پہلو ہے کہ محمد الرسول اللہ کی پوری تاریخ پیدائش سے لے کر روضہ اطہر تک نبی علیہ السلام کی تمام سیرت یہ کہتی ہے کہ پیارے پیغمبر نے بدترین حالات میں بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا. اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں، جس میں دعائیں مانگتے ہیں، بے شمار دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی ہمیشہ شامل رکھا. حالانکہ ان کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، ہماری تربیت کے لیے کہ یا اللہ جہاں بہت سی برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سے میں بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. مثبت لائے عمل کو تربیت میں رکھنا. بہت سارے لوگ جو ہیں، اور خاص کر آج کل جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھ کے غیر ضروری مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس سے پیسہ کما لیں گے، یا شاید اس میں کچھ کمیونٹیوں کے اندر جا کے نفرت پھیلا دیں گے. تو یہ کوئی کمال کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ. بہت سارے لوگ کہ ہم کیا کریں، آپ اپنے وجود کے مطابق اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے کیا کر رہے ہیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسروں کو کہنے سے پہلے کہ اس طرح کرو، خود اس نیکی کو کر کے دکھایا. ہم اس چکر میں ہیں کہ اچھا جی کیا کریں کیا کریں. بھائی آپ کچھ تو کر سکتے ہوں گے، رزق حلال ایمانداری سے کما سکتے ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں جو ترازو ہے اس میں تو دیانتداری سے سامان تول سکتے ہوں گے. آپ کو اللہ نے جن لوگوں پر اختیار دیا، چاہے وہ 2 ملازم ہیں، چاہے وہ 1 ملازم ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے گھر کے لوگ ہیں، کیا آپ ان کو تو اپنے ساتھ جوڑ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اتنے لوگ متفق ہیں جو میری قیادت میں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں؟
جو لوگ قوموں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں کیا وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو جوڑ کر رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی طاقت یا دولت کسی کا حسن ان کو متاثر تو نہیں کرتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی اس بات کی بار بار اعلان کرتی ہے، بار بار، کہ مصائب میں رویا نہیں جا سکتا، مصائب میں دکھ درد کا واویلا نہیں مچایا جاتا۔ کیا بات ہو گئی؟ پریشانیاں کوئی نئی بات ہے یا اسلام مخالف باتیں کوئی نئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا معیار کہاں پر کھڑا ہے؟ آپ نے دین حق کے لیے، آپ نے اسلام کے لیے، آپ نے معاشرے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کہنا آسان ہے۔ آج کل کے جو ماڈریٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی بڑے بڑے لقب کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں جاہلوں کے ساتھ نہیں بات کر سکتے۔ اللہ کے بندے، جن کو کچھ نہیں آتا ان کو انسان بنانا ہی تو کمال کی بات ہے۔ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں میں جا کے 4 منٹ اپنا مکالمہ پڑھ کے آ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں۔ رسول اللہ نے جس جگہ سے دین کی ابتدا کی ہے وہاں لوگ لوگوں کو قتل کرتے تھے، وہاں لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، وہاں لوگ مزدوروں کو قتل کرتے تھے، وہاں ایک دوسرے کا حق کھایا جاتا تھا، وہاں ایمانداری نہیں تھی۔ رسول اللہ نے جس زمین پر آبیاری کی ہے وہ بالکل بنجر تھی، اور اس بنجر زمین پر ایسا درخت لگایا کہ اس کی چھاؤں آج پوری دنیا کے اندر لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ اس بنجر زمین میں ایسا درخت لگایا کہ مدینہ منورہ کی چھاؤں آج پوری دنیا میں لوگ اس چھاؤں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب میں، ہر ایک تمدن میں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سچائی کے راستے کو تبدیل کر دیں؟ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اقتدار ہمیں حق کے راستے سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم پہلے بذات خود اپنا محاسبہ کیوں نہیں کر لیتے۔ دوسروں کو تو کہہ دینا بہت آسان بات ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ویسا نہیں کیا۔ میں اکثر کچھ لوگ جو دیگر صوبوں سے آتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں تو بالکل حیرانی ہوتی ہے۔ فروئی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہے۔ وہ بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہے جو بذات خود ابھی مکمل دیندار نظر نہیں آ رہا۔ واٹس ایپ یونیورسٹی نے اسلام کو ہم سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ اپنے علماء کے پاس جائیں، اپنے اکابرین کے پاس جائیں۔ کیا یہ مثبت بات ہے کہ جو کچھ آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں وہ سارا کا سارا ہی سچ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا درست ہے؟ کیا جھوٹی خبریں سننا اور پھر ان کو پھیلانا؟ محمد رسول اللہ کو دیکھیں، رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیں، آپ کو رسول اللہ کی ایک ایک ادا بخاری میں مل جائے گی، ابو داؤد میں ملے گی، نسائی میں ملے گی، لیکن بدبخت ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، عبداللہ بن جدان نے، ابو لہب نے، اس کے بیٹوں نے ہزاروں باتیں کہیں، لیکن ان میں سے ہزاروں باتیں تاریخ کے اندر درج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا اصول تھا کہ جب کوئی ایسا میسج آتا تھا جو دین کے خلاف ہوتا تھا، رسول اللہ کی شان کے خلاف ہوتا تھا، یا بے ادبی والا ہوتا تھا، یا لوگوں کو لڑوانے والا ہوتا تھا، یا کسی کی شان میں کوئی بے ادبی والا ہوتا تھا، یا آپس میں لوگوں کو نفرت پھیلانے والا ہوتا تھا، تو اس میسج کو فارورڈ کرنے کی بجائے وہ لوگ ڈیلیٹ کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ کہو اس وقت میں موبائل نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، اس طرح جس طرح وہ گلی میں چلے جا رہے ہیں سیدنا بلال، اور کسی بدبخت مشرک نے کوئی بات کہی نبی علیہ السلام کے متعلق، تو وہ بات ادھر سے سنی ادھر غائب کر دی، آگے جا کے 10 صحابہ کو بتائی نہیں، اس کا چرچا نہیں کیا، نیکی کا چرچا، دین حق کی بات، ایمانداری کی بات، بھلائی کی بات۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم دیانتداری کی، ایمانداری کی، بھلائی کی بات کم کر رہے ہیں، جھوٹ کو زیادہ فارورڈ کر رہے ہیں، آگے سے آگے پہ چاہ رہے ہیں، جن باتوں کا سر بھی نہیں پیر بھی نہیں۔ ارے محمد رسول اللہ کی سنت کو پڑھ لیں اور اس بات سے قطعاً نہ گھبرائیں کون کیا کہتا ہے، کون کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے یہ قیامت تک قائم رہنا ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، عقیدے کو اپنے مضبوط رکھیے، مثبت رائے کو قائم کریں معاشرے میں، مثبت رائے کو۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ہمیں بہادری، ہمت، جرت، استقامت، رحم دلی انعام کے طور پر عطا کی ہے مسلمانوں کو۔ اللہ نے انعام کے طور پر دی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صفت نہیں دی کہ جب کوئی ہاتھ پھیلانے والا آپ کے آگے آتا ہے اور اگر وہ 2-4 بار کہتا ہے اور آپ کے پاس رقم کم بھی ہوتی ہے اس کے باوجود آپ نکال کے اس کو دے دیتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جو چیزیں بطور گفٹ آپ کو عطا کی ہیں یہ وہ ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو اچھا سوچتے ہیں، ہم گھبراتے نہیں، ہم بدترین حالات میں کسی کو گالی نہیں دیتے۔ اس لیے اس سنت کو اپنانا ہے، اپنائیں گے جی انشاءاللہ، اس کا بہت ضرورت ہے، بالخصوص ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ مثبت ذہنیت کو قائم رکھنا، اندیشوں میں نہیں پڑنا، اندیشوں میں نہیں پڑنا۔ اس بات کو یقین کر لیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے ساری دنیا کی طاقت مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر اللہ چاہ لیں کہ نقصان ہونا ہے پھر ساری دنیا لگ جائے آپ کو بچانے کے لیے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مثبت لائے عمل زندگی میں لائیں، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، سماجک ویوستھا میں بھی مثبت، نہ برا سوچیں نہ اندیشوں کے متعلق خیالات لائیں۔ بے شک اچھا سوچئے چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اچھا سوچئے ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی اچھائی بانٹیے، ہمت بانٹیے، خلوص بانٹیے، محبت بانٹیے۔ خوف بانٹنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات ہونی تو فرمایا کرتے تھے بستی اجڑنا آسان ہے، بستی بستے 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 بستی ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں گے یار، کسی کو ڈرانا، کسی کو بہکانا، کسی کو الٹے کام پہ لگانا، کسی کو خوف زدہ کرنا یہ تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ گرتے ہوئے کو اٹھانا کمال کی بات ہے، مظلوم کو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا کرنا کمال کی بات ہے، کسی مستحق کو چھاتی سے لگا لینا کمال کی بات ہے، کسی ظالم کے پنجے میں پنجہ پھنسا لینا کمال کی بات ہے، مظلوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کمال کی بات ہے، بزدلی پھیلانا تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو کمالات ہیں ان کو اور لوگوں میں بانٹیں، اپنے غیر مسلم دوستوں میں بانٹیے۔ معاشرہ بہت ترسا ہوا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگ مذہب کے نام پر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، لیکن معاشرہ ترسا ہوا ہے محبتوں کے لیے، اس کمال کے لیے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں گے نہیں، آپ خوشخبریاں بانٹیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔